نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سورۃ طٰہٰ کا وظیفہ بتاؤں گا اور خاص وظیفہ، خاص عمل بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہر مرد اور عورت پڑھ سکتا ہے اور ہر مرد اور عورت کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان مرد اور عورتوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں آتا، یا رشتہ آتا ہے لیکن پسند کا رشتہ نہیں آتا۔ ان کو ہر وقت رشتے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ناکامی کا سامنا کیا ہے، یعنی ہر جگہ تلاش کے باوجود بھی آپ کو رشتہ نہیں ملا، یا آپ کو رشتہ ملا لیکن بات بنتے بنتے بگڑ گئی اور آپ کا رشتہ نہیں ہو پایا، تو آپ کے لیے یہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے دعا ضرور دیں گے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کم از کم رشتے میں ناکامی نہیں دکھائی، اور جہاں انہوں نے چاہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رشتے کا بندوبست کر دیا ہے۔ رشتہ ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ زندگی بھر کے لیے کیا جاتا ہے۔ رشتہ ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ زندگی بھر کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب رشتہ لڑکی کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے اور لڑکے کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے یہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے اور خوشی کے ساتھ گزار سکے، اور یہ رشتہ ان کی پسند کا ہو، تب ہی آپ کا ایک بہترین اور کامیاب رشتہ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کر کے آپ جس جگہ بھی رشتہ کرنا چاہیں گے، پسند کا رشتہ کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سورۃ طٰہٰ ایک بہت بڑی سورت ہے، ایک بہت بڑی سورت ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، کیونکہ یہ قرآن ہم نے مشقت اٹھانے کے لیے نہیں اتارا۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مختصراً ذکر کر کے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں اور جہنمیوں کا اور کفار کا انجام ذکر کیا ہے۔ تو ایسے مشکلات سے یہ انبیاء گزرے تھے جن کو بڑی تکلیفیں دی گئی تھی، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ پر بھی مشکل ہے، آپ پر بھی بندشیں ہیں، آپ پر بھی رکاوٹیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سورۃ طٰہٰ کی مدد سے ان مشکلات سے نکال دیں گے، ان بندشوں سے نکال دیں گے، ان رکاوٹوں سے نکال دیں گے، خاص طور پر رشتے کی بندش۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھ لیجئے 21 مرتبہ۔ اگر آپ ایک دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے،
اگر آپ ایک دن میں یہ نہیں کر سکتے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھے، تو اس طرح آپ کے 21 دن لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رشتے کا بندوبست فرما دے گا اور آپ کو بندشوں سے، مشکلات سے اور رکاوٹوں سے نکال دے گا۔